پر اللہ کا خلیل اللہ کا محبوب اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے اللہ میرے بیٹوں کو نماز کا پابند بنا دینا، اللہ میرے دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر باپ کے لیے بھی دعا، ماں کے لیے بھی دعا، پھر پوری امت کا درد لینا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری امت کو دین اسلام کا پابند بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب امت مسلمہ کا حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جائے، اللہ رب العالمین اس وقت امت مسلمہ کو معاف کرتے رہنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اللہ حکم الحاکمین رب العالمین خداوند قدوس ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہترین نکات پر رک رک کر میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ بھائیوں کے سامنے اس نقطے کو، اس سبق کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارادہ، پختہ ارادہ، قطعی ارادہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا، اور اللہ رب العالمین نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور اس کی جگہ دمبا قربان کیا گیا، اور پھر اسی سنت کو چلاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو امت کے اندر باقی رکھنے کے لیے، یاد رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قربانی مسلمانوں پر فرض کر دی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو بندہ استطاعت، توفیق اور طاقت پاتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ استطاعت ہے، مجھے توفیق ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں، میں اپنا جانور خرید سکتا ہوں، بڑا جانور خرید سکتا ہوں، یا چھوٹا جانور خرید کر سکتا ہوں، یا پھر کم از کم بڑے جانور کے اندر حصہ لے سکتا ہوں، اگر اتنی استطاعت میرے اندر موجود ہے تو میں ضرور ضرور قربانی کروں۔ فرمایا کہ جو بندہ وسعت پانے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اسے معمولی سمجھ لیتا ہے، اسے روگردانی کر دیتا ہے، اور بہت سارے وسوسوں کا شکار اور بہت سارے فتنوں کا شکار ہو کر دوسرے کام کر لیتا ہے، لیکن قربانی نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود۔ فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اتنی توفیق ضرور دے کہ ہم قربانی کے اندر حصہ لے سکیں، قربانی کر سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو
ذبح کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر کے اپنے بیٹے کو لٹا لیا، اور پھر یہی منظر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے، باپ بھی 90 سال کے راز کر چکا، لیکن اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر بیٹے کی محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے لا کر مغلوب کر کے اللہ کی محبت کو غالب کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما، اللہ رب العالمین یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے یہ لفظ قابل غور ہے۔ فلما اسلما، دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کا مطلب ہے مطیع و فرما بردار، ادھر اللہ کا حکم آ جائے ادھر مسلمان کی گردن جھکی ہو۔ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن جھکا لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا اور چھری چلانے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ اور بھی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو یہ قطعی مقصود نہیں ہے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین بوجھ ڈالے، انسان کو اللہ رب العالمین ظلم کی چکی کے اندر پیسے، نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دل کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کہاں تک سچا ہے، وگرنہ یہی کافی تھا۔ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر بات تھی کہ میرا ابراہیم میرے لیے سچا ہے، ابراہیم علیہ السلام میرے کسی حکم سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اللہ کے علم میں تھی یہ بات۔ اللہ رب العالمین سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین قلب کو دلوں کو جاننے والا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس آخری لمحے تک آزمایا کہ چھری اپنے بیٹے کے گلے پر ڈال دی، لٹاتے اپنے بیٹے کے گلے پر جو ہے ڈال دی۔ اب اللہ رب العالمین نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنے خواب کو مکمل کر لیا، تو نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو، ہمارا مقصود یہ ہے کہ انسان تیرے دل کے اندر رب کی وفا کتنی ہے۔ تو خالی اپنے بول پر اپنی زبان تک محدود تو نہیں ہے، ہم تیرے دلوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے زبان سے آگے اعمال کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے دل کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے، تیری زبان پہ کچھ ہو، تیرے اعمال میں کچھ ہو، تیرے دل کے اندر کچھ ہو۔ یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے یہ قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی، بغیر ذبح کیے قبول کر لی، اور اللہ رب العالمین نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو منزل اور مقام عطا کر دیے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، اولاد کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اولاد کو اپنے سے دور کسی دور دراز علاقے کے اندر چھوڑ آیا ہے، کس لیے کہ اللہ کا قرآن سیکھے، اللہ کے دین کا علم سیکھے۔ کئی مہینے اپنے بیٹے کی جدائی کی جو ہے وہ منظور ہوتی ہے، ماں ایک لمحے کے لیے بیٹے سے جدا نہیں ہوتی۔ باپ بیٹا گھر سے باہر نکل جائے باپ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں باہر میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو جائے، لیکن یہ بڑی قربانی ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، دین اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ مہینوں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستا رہتا ہے، لیکن اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر یہ قربانی دیتا ہے کہ میرا بیٹا دین اسلام کا داعی بن جائے، دین اسلام کا عالم بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن کا حافظ بن جائے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے اولاد کی قربانی دی جا سکتی ہے۔
لیکن افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ ہم اسلام کو، دین کو قربان کر دیتے ہیں اولاد کے لیے۔ اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد نماز سے دور ہو رہی ہے، اولاد دین سے دور ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہو رہی ہے۔ ہم محبت میں آ کے اسے کچھ نہیں کہتے، ہم محبت میں آ کے اسے مسجد کی طرف ڈانٹ کر نہیں لاتے۔ اسلام سے پوچھئے اسلام کیا کہتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنی مسجد کے اندر لائیے، اپنے ساتھ اس کو عادت ڈالیے، 7 سال تک اس کو عادت ڈالیے، مسجد کے اندر لائیے، مسجد کے ماحول سے اس کو وابستہ کیجئے، نماز سے، دین سے، اسلام سے، قرآن سے اس کو وابستہ کیجئے۔ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو زبردستی لائیے، نہ آنے پر اس کی جو ہے وہ خبر گیری کریں، اس پر زبردستی کریں، اس کو آپ اس کی پٹائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ نماز کا پابند بن جائے۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ اب یہاں محبت بھی ہے اولاد کے ساتھ، اولاد کی تربیت بھی ہے، لیکن یہاں دین اسلام کا معاملہ ہے تو یہاں دین اسلام کو فوقیت دینی ہے اولاد کے اوپر، اولاد کی محبت کے اوپر۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی خاطر اولاد کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اولاد کی خاطر دین اسلام کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ہم بہت سارے کام، وہ کاروبار ہو، وہ گھر کا ماحول ہو، اولاد کی محبت کی خاطر چلو یار بچے ہیں، گھر والے ہیں، یہ چیز لے دیتے ہیں ان کو، اس طرف لے جاتے ہیں ان کو، اور اس محبت کی آ کر، اس محبت کے اندر آ کر ہم بہت ساری خرابیاں اپنے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بڑی حساس معاملہ ہے، بڑا حساس، انتہائی اہم معاملہ ہے یہ۔ آپ کی جو اولاد ہے یہ آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کے اوپر تربیت کیسی کرتے ہیں۔ محنت آپ کا کام ہے، تربیت آپ کا کام ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی نقطہ تھا۔ آگے چلتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر یہ قربانی مکمل ہوتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے جاتے ہیں، ان کو مکہ کے اندر وہیں چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اور پھر کئی عرصہ، بڑا عرصہ وہاں رہتے ہیں، اتنا عرصہ کہ اس اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہاں جہاں کوئی انسان، کوئی پرندہ نہیں تھا، اتنا عرصہ گزر گیا کہ وہاں بنو جرہم کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر ایک بستی قائم کی، ایک شہر آباد ہوا۔ پھر انہوں کی، بنو جرہم کے لوگوں کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کی ایک بچی سے نکاح کیا، اور یہ طویل عرصہ گزر جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتلا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے، ہر لحاظ سے، ان کے رہن سہن کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی دینداری کے لیے، ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے۔ آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بیٹوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو جمع کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، اے میرے بیٹوں کی جماعت، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام،
یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یاد رکھو یہ بنیادی نقطہ ہے اے میرے بیٹوں کی جماعت، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کو کبھی نہ چھوڑنا، مرتے دم تک اس دین اسلام سے انحراف نہیں اختیار کرنا، اس منحرف نہیں ہو جانا دین اسلام سے. ہمیشہ دین اسلام پر کاربند رہنا، دین اسلام پر عمل کرتے رہنا. اللہ رب العالمین نے پسند کر کے تمہارے لیے اس دین کو خاص کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت بھی آئے تو اس وقت تک تم فرما بردار رہنا، اللہ کے فرما بردار رہنا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کو، گھر والوں کو وقتاً فوقتاً دین اسلام کی تربیت دیتے رہنا، اپنے گھر کے اندر دینی ایک ماحول قائم کرنا. قرآن کا ایک پیریڈ ہفتے کے اندر یا روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھر کے اندر قرآن کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری ایک مجلس، ایک میٹنگ ہفتے کے اندر یا روزانہ کے بنیاد پر ایک آیت ہو یا ایک حدیث ہو، ہم اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کریں، بیان کریں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں. نبی علیہ السلام کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام عورتوں کے لیے ایک ٹائم مقرر کرتے، ان کی دعوت کے لیے، ان کو قرآن و سنت سکھانے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دن خاص کر لیتے کہ فلاں فلاں دن ہم نے عورتوں کو نصیحت کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کرنی ہے. ویسے تو یہ چلتے پھرتے اسلام کے داعی تھے. ان کے اعضاء سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے اسلام کا نور جھلکتا تھا، کیونکہ خلاف شرع کوئی کام ہوتا نہیں تھا. بچے بھی وہی سیکھتے تھے، دین اسلام، حقیقی دین اسلام سیکھتے تھے. اور گھر کے اندر ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یہ بھی وہی دین اسلام سیکھتے تھے. تو یہ نقطہ ہے. اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے بیٹے عطا کر دیے، بڑھاپے کے اندر بیٹے عطا کر دیے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا کیا کر رہے تھے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جس نے بڑھاپے کے اندر، اللہ رب العالمین نے، اس ذات نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل بھی عطا کیا، اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیا. بڑھاپے کے اندر، اس عمر کے اندر جس وقت باپ، مرد اور عورت دونوں بیٹے کی خواہش چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہمیں بیٹا نہیں ہونا، بڑا وقت گزر گیا، ہم بانجھ ہو چکے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین نے بیٹے کی خوشخبری دی اور پھر اللہ کی تعریف بیان کی. اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے کہ جس سے میں نے دعائیں کی اور اس رب العالمین نے مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے. اور پھر بیٹا عطا ہوا. بیٹا عطا ہونے کے بعد دعا کیا کی ہے؟ ان بیٹوں کی فکر ہے، اس اولاد کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، نماز کو پڑھنے والا بنا دے، نماز کو ادا کرنے والا بنا دے، نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا. ادھر بیٹا پیدا ہو رہا ہے، ادھر دعائیں ہو رہی، اللہ میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنا دینا. کیا مطلب ہے؟ نماز کے بغیر دین اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے میرے بھائی. نماز کے بغیر دین اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ دین، وہ اسلام قابل قبول ہی نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو. میں وہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا اسلام قبول نہیں کیا جنہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں نماز کی معافی دی جائے. فرمایا کہ اگر تمہیں نماز کی معافی چاہیے تو پھر بغیر اسلام قبول کیے واپس چلے جاؤ. بغیر نماز کے دین اسلام کا کوئی دین اسلام قبول نہیں.
रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाह। इधर बेटा पैदा हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, वक़्त का नबी, अल्लाह का खलील, अल्लाह का महबूब अपने बेटों के लिए दुआएं कर रहा है। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे अल्लाह मेरे बेटों को नमाज का पाबंद बना देना, अल्लाह मेरे दुआओं को कबूल फरमा। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फिर बाप के लिए भी दुआ, माँ के लिए भी दुआ, फिर पूरी उम्मत का दर्द लेना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी उम्मत को दीन इस्लाम का पाबंद बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उम्मत मुस्लिमा का हिसाब व किताब का वक़्त शुरू हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त उम्मत मुस्लिमा को माफ़ करते रहना। उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र करनी है, खुद गर्जी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फरमा बरदार हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो कुरान की तिलावत करता हूँ, बाकी बीवी की फ़िक्र नहीं, घर वालों की फ़िक्र नहीं, बेटों की फ़िक्र नहीं, मोहल्ले की फ़िक्र नहीं, मुसलमानों की फ़िक्र नहीं। मेरे भाई की खुद गर्जी की ज़िंदगी है तो मैं तो बच जाऊँगा, मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो बड़ा मुत्तकी हूँ, लेकिन किसी और की फ़िक्र नहीं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का दीन, इस्लाम का नज़रिया नहीं है, दीन इस्लाम का नज़रिया नहीं है। आओ मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ मेरे भाइयों, नाराज़ न होना, परेशान न होना, हम एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि क्या आज तक हमारी ज़िंदगी गुजर गई है 36 साल, 40, 50, 60, 80 साल से ज़्यादा, आप जो है ज़्यादा के बुजुर्ग आप बैठे हैं यहाँ पर, 80 साल तक के आप हमें बताओ, नौजवान भी हो और मेरी उम्र से बड़े भाई भी मौजूद हो, बुजुर्ग भी मौजूद हो, क्या हमने ज़िंदगी का एक मकसद डिसाइड किया है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैंने अपने ऊपर कोई चीज़ लाज़िम कर दी है? क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद ये कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी 24 घंटे की लाइफ, मेरी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, मेरा नज़रिया इसी के मातहत है कि मैंने ये जॉब करनी है, इस तरीके से करनी है, इसके बाद ये जॉब स्टार्ट कर लेनी है, इसके बाद ये काम कर लेना है, बच्चों को पढ़ाना है और फिर उनको जॉब लेकर देनी है, उनको कारोबार लेकर देना है। अगर दुकान वाला है तो अपने दुकान को मज़ीद बढ़ाने के लिए उसी के जो इर्द गिर्द उसका जो है नज़रिया, उसकी सोच उसी के इर्द गिर्द घूमती है कि मैं इसी के अंदर कामयाब हो जाऊं। क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि दुकानदार, मेरा दुकान कामयाब हो जाए और मेरी ज़िंदगी एसी के अंदर गुजरे, मेरी सुकून के अंदर ज़िंदगी गुजरे, मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरे? क्या मेरा कारोबार बड़े से बड़ा हो जाए, मैं डिग्री का बड़ा ताजिर बन जाऊं, मेरे प्लाट डिग्री के अंदर ज़्यादा हो, मेरा नाम डिग्री के अंदर ज़्यादा हो, मैं डिग्री का सबसे अच्छा सियासतदान बन जाऊं, मैं डिग्री का सबसे बड़ा सहाफ़तदान बन जाऊं? क्या मेरा मकसद ये है? अगर ये है तो हम गलती पर हैं मेरे भाई, माजरत के साथ। अगर हमारा नज़रिया इसी के इर्द गिर्द घूमता है तो फिर हम गलती पर हैं। आओ अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह तुम्हें और हमें नज़रिया क्या देता है कि हम, मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब्बुल आलमीन हमें फरमाता है, हमें बतलाता है कि मैंने इंसान और तुम्हें और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत की जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अकेले अल्लाह की इबादत हो, अकेले अल्लाह की वहदानियत बयान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ न आपके घर के अंदर शिरक होता हो, न आपके मोहल्ले के अंदर शिरक होता हो, न आपके शहर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक होता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाफरमानी ना आपके वजूद के अंदर हो, ना आपके घर के अंदर हो, ना आपके मोहल्ले के अंदर हो। ये जिम्मेदारी है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अगली बड़ी जिम्मेदारी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मद के लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम निकाले गए हो, तुम चुने गए हो, अल्लाह की तरफ चुने गए हो। किस काम के लिए मुख्तस किए गए हो? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम लोगों को भलाई का हुक्म दोगे, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से लोगों को रोकते हो। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मिशन है। क्या हमने इसके लिए कोशिश की है? हमने जिद्दोजहद की है मेरे भाइयों? आओ इस फिक्र को लेकर चलो मेरे भाइयों। यहूदी पूरी दुनिया के अंदर इसी फिक्र को कायम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, अपनी जान तक गंवाने के लिए यहूदी तैयार है।
اپنی زندگی کی جمع پونجی ختم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہودیت غالب ہو جائے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہودی کہ دنیا پر یہودیت غالب آ جائے، اللہ اکبر، ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا ذہن اور اپنی سوچ اسلام کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہودی ہر کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن اپنے مسلک کو، اپنے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ فلسطین کو مٹاتا کیوں ہے؟ فلسطینیوں کو ذبح کیوں کر رہا ہے؟ ان کی بستیوں پر بمباریاں کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن یہ غالب آ جائیں گے، ان کی اولادیں بڑھ جائیں گی، یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، یہودیت ختم ہو جائے گی۔ یہ اسی فکر کو لے کر کئی سالوں سے، کئی 100 سال گزر گئے ہیں، اسی فکر کو لے کر آج تک چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم نے کبھی سوچ اور فکر نہیں کی۔ آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیے، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنے جو ہے بیٹے کے اندر میٹنگ رکھی ہے، ہر ہفتے کے اندر آپ کے پاس میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے بچوں کو، آپ کے نوجوان بھائیوں کو، آپ کے محلے کے ساتھیوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہوں۔ پروگرام آپ سیٹ کیجئے، محفل آپ سیٹ کیجئے، میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں، آپ کو قرآن کی جو ہے دین کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آپ کی بیٹک ہو، وہ آپ کی جو ہے حافظ ہو، وہ آپ کا دکان ہو، جہاں آپ کی حافظ ہے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ سب مل کر اس دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ ہم یہودیت کو مٹانے کے لیے، عیسائیت کو مٹانے کے لیے، دنیا کے جو ہے باطل ادیان کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اور دین اسلام کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب فرماتے ہیں دنیا کے کافر سارے مل کر دین اسلام کے اس دیے کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن رب اس دیے کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ پھر آؤ اس دیے کو، اس دیے کی حفاظت کرنے کے لیے کون کون اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو ہم سارے بھائی اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ ساتھ ارادہ کریں کہ ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے بقا کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اس کام کے اندر شریک ہونے کی اور دل و جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ